بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے قلقلہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قلقلے کا ایکچوئل مطلب کیا ہے۔ قلقلہ عربی میں کہتے ہیں گونج کو، یا جیسا بال جب باؤنس ہوتی ہے اپنی ہی جگہ پر، یا یوں کر کے جب کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے یا شیک کرتی ہے۔ قلقلہ کے یہ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ لیکن ان حروف پر قلقلہ تب ہوتا ہے جب ان حروف پر سکون ہو۔ ان حروف پر اگر حرکات موجود ہوں، یعنی کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ، تب ان پر قلقلہ نہیں کیا جاتا۔ ان 5 حروف کو ایک مجموعے میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ تو اس مجموعے کو ہم کہتے ہیں قطب جد۔ قطب جد۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں یہاں پر قاف اور دال جو ہے یہ دونوں قلقلہ کے حروف ہیں، لیکن ان دونوں میں سے صرف قلقلہ جو ہے وہ دال کے حرف پر اپلائی ہوگا، کیونکہ دال کے اوپر سکون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی قلقلہ کے حروف پر سکون ہو تو تب ہی ہم اس پر قلقلہ اپلائی کرتے ہیں۔ قلقلے کی ادائیگی بالکل ٹھیک طرح سے ہو، اس کے لیے ایک میکانزم ہوتا ہے۔ عام طور پر زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قلقلہ کو بالکل ٹھیک طرح سے ادا کر پاتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ قلقلہ آخر ہوتا کس طرح سے ہے۔ قلقلہ کا جو میکانزم ہے وہ میں آپ کو حرف با کے مخرج کے تھرو سمجھاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو با کا مخرج ہے اس میں ہمارے دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جب ہم با کو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسا با فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو دیکھیں ہمارا منہ کھل جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو مخرج ہے با کا، دونوں ہونٹ آپس میں الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں الگ ہو گئے، اور یہ دیکھیں دانتوں کے بیچ میں گیپ دیکھیں۔ اسی طرح اگر ہم با کو سکون کے ساتھ پڑھیں، اب تو دیکھیں ہمارے ہونٹ بند ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارے دانت بھی آپس میں قریب آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے مخرج کو بند کر دیا ہے۔ جبکہ جب ہم قلقلہ کرتے ہیں تو قلقلہ میں بھی یہ دیکھیں ہمارے ہونٹ بالکل کھل گئے ہیں۔ اب یہ آپ کو بالکل اسی کی طرح لگ رہا ہوگا جیسا حرکہ میں کھلتے ہیں، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ یہ دیکھیں دانت ہمارے ابھی بھی آپس میں قریب ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مخرج کو الگ کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنی جو کو نہیں کھولنا۔ ہمارا جبڑا جو ہے وہ نیچے کو نہیں آنا چاہیے، جبڑا اپنی جگہ پر ہی ہے، صرف آپ کا جو مخرج ہے وہ آپس میں الگ ہو گیا ہے۔ تو جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آتا ہے تب ہم اس کے مخرج کو آپس میں ملاتے ہیں تاکہ ہم سکون کی ادائیگی کر سکیں۔ جبکہ قلقلہ حروف کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ سکون کی حالت میں ان کو لا کے اس کے بعد ہم نے ان کو الگ کرنا ہوتا ہے تاکہ قلقلے کی ادائیگی ہو سکے۔ یہ دیکھیں یہ قاف کا مخرج ہے، اور اس میں جیسے ہی آپ نے مخرج کو آپس میں ملایا کہ قاف کی ادائیگی ہو، بس آپ نے اپنے باقی کے منہ کو زیادہ ہلائے بغیر آپ نے صرف مخرج کو الگ کرنا ہے۔ اق، اق، اق۔ جیم کے لیے آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور یہ جو آپ کو وائٹ کلر کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی سکون کے لیے مخرج آپس میں جوائن ہوئے اور یعنی کہ یہ رستہ بند ہوا، تو جیسے ہی آپ نے ان کو آپس میں الگ کیا تو الگ کرتے ساتھ ہی قلقلے کی آواز آئے گی، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے منہ کو بہت زیادہ نہیں کھولنا۔ اج، اج، اج۔ حرف طا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن طا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے اور دال جو ہے وہ لائٹ
لیٹر ہے. اب اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی تو یا دال کے اوپر سکون آئے تو آپ نے اس کے لیے مخرج کو ملانا ہے، اور پھر کلکلے کی ادائیگی کے لیے جیسے ہی آپ مخرج کو آپس میں الگ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کا کلکلہ جو ہے ادا ہو جائے گا. کلکلے کی ادائیگی کے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے منہ کو مزید نہیں کھولنا. apple, 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 اد اد اد. حرف با کی ادائیگی کے لیے ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، تو حرف با کے اوپر اگر سکون آئے تو اس کے لیے آپ کے ہونٹ دونوں آپس میں ملیں گے، اور پھر کلکلے کی ادائیگی کے لیے ہونٹ آپس میں کھل جائیں گے. تو جیسے ہی کھلیں گے تو کلکلہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. کلکلہ کرتے ہوئے آپ نے اسی پوائنٹ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو جو لائن ہے، یعنی جو آپ کا جبڑا ہے، وہ مزید نیچے نہیں جانا چاہیے، نہ ہی آپ نے آرٹیفیشلی اپنے منہ کو مزید کھولنا ہے، کیونکہ پھر کلکلے کی آواز غلط ہو جاتی ہے، وہ پھر کلکلہ نہیں رہتا. اب اب اب. کیا کلکلہ کرنا ضروری ہے ان 5 حروف میں؟ ان حروف پر سکون کی حالت میں کلکلہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کلکلہ نہ کریں تو پھر یہ ہوگا کہ ان حروف کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں ان حروف کے اوپر سکون کے ساتھ ان کو پڑھوں گی، لیکن آپ پھر سننے کی کوشش کریں کہ کیا کلیئرٹی سے سمجھ آ رہی ہے کہ میں کون سا حرف پڑھ رہی ہوں. اق اق اب اج اج. تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ زیادہ کلیئرٹی سے سمجھ نہیں آ رہی، اور ابھی تو میں ان کو الگ الگ میں نے پڑھا ہے. اگر انہی حروف کو آپ کلکلہ دیے بغیر الفاظ کے بیچ میں پڑھیں گے پھر تو بالکل ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا پڑھا، بس ایسے ہی لگے گا کہ کہیں پہ آواز جو ہے وہ جا کے بند ہو گئی ہے. تو اس لیے ان کو کلکلہ دینا ضروری ہے تاکہ ہمیں سنائی دے کہ کون سا حرف جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے. چونکہ قاف اور طا ہیوی ہیں تو اس لیے ان کا کلکلہ بھی ہیوی ہی ہوگا. بطش بطش بطش. اگر اس کو لائٹ پڑھوں تو پھر ہوگا بت بت. تو میں زبان کو پیچھے سے اٹھا رہی ہوں اور میرے زبان کے بیچ میں کرو ہے. خلقنا خلقنا خلق 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 خلقنا. تو یہ کیسے ہیوی ہوگا؟ زبان کے بیچ میں کرو آئے گی تاکہ ہمارا کلکلہ بھی جو ہے وہ ہیوی آئے. حروف کو ہیوی کرنے کے لیے ماؤتھ ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ ماؤتھ ایکسرسائزز کرتے ہیں، ٹنگ ایکسرسائزز کرتے ہیں، تبھی آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آتی ہے، اور آپ اس کو مفخم حروف کے لیے اپنی مرضی سے پیچھے سے اٹھا کے اس کے بیچ میں کرو لا سکتے ہیں. بغیر ٹنگ ایکسرسائزز کے لیٹرز کو ہیوی کرنا کافی مشکل ہے. لائٹ لیٹرز کا کلکلہ بھی لائٹ ہی ہوگا. یبدئ یبدئ وجہیہ وجہیہ یدخل یدخل. جب آپ قلقلے کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے منہ کو ساتھ میں کھولیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں فتحہ کی سی آواز آتی ہے. جس طرح اب یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں، میں بھی اس میں منہ کھولوں گی ساتھ میں. اب اب اب. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ب ب ب کر رہی میں اس کی، کیونکہ اس میں فتحہ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے منہ کو نہیں کھولنا، آپ نے صرف مخرج کو، با کے مخرج کو آپس میں سے الگ کرنا ہے جو کہ دونوں ہونٹ ہیں. اب قا اب قا اب قا. اکثر جب کلکلہ کے حرف سے پہلے ضمہ ہو تو اسٹوڈنٹس اکثر یہ کرتے ہیں کہ ان کے ہونٹ گول کے گول ہی رہ جاتے ہیں اور وہ اسی حالت میں ہی کلکلہ کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر ضمہ کی سی آواز آتی ہے. جس طرح اب یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے تو اگر میں ہونٹوں کو گول ہی رکھوں کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آ رہی ہے یا کے اوپر، تو اس طرح سے کچھ آواز آئے گی. یوبو 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 دی او. تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے او کی آواز آ رہی ہے کیونکہ ہونٹ گول ہیں. تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، یا ضمہ کی ادائیگی کرتے ساتھ ہی آپ کے ہونٹ واپس نارمل ہو جانے چاہیے تاکہ پھر با کے لیے ملے اور کلکلہ ہو. یوب یوب دی او یوب دی او.
قلقلہ کی ادائیگی میں آپ کا جو نیچے والی جو لائن ہے، جو آپ کا جبڑا ہے نیچے والا، وہ نیچے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کسرہ میں۔ اگر آپ اس لفظ میں دیکھیں تو اس میں با سکون سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، تو وہ اسی فلو میں ہی اسٹوڈنٹ کسرہ کی ادائیگی کرتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ با سکون کے لیے بھی ان کا جبڑا اسی طرح سے نیچے جاتا ہے، تو پھر کچھ با کسرہ کی سی آواز آتی ہے اس طرح کی، ایبے 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 ایبے۔ سو آپ نے اس میں اپنے جبڑے کو کنٹرول کرنا ہے، اور جبڑا جو ہے وہ آپ کا نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ کچھ اسٹوڈنٹس جب قلقلہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کے آخر میں وہ اچانک سے ایک جھٹکا سا دیتے ہیں، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جھٹکا جو ہے وہ نہ آئے، وہ کچھ اس طرح سے سننے میں آتا ہے، احد احد۔ تو قلقلہ کرتے ہیں پھر اینڈ میں ایک جھٹکا سا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، احد احد احد۔ اکثر لوگ قلقلہ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو لمبا سا کر دیتے ہیں، مثلاً اس طرح سے قدحن قد قد قد، تو آپ دیکھ رہی ہیں بہت لمبا ہے، اس کو آپ نے بہت لینتھ خود سے نہیں دینی، قدحن قدحن قدحن۔ یہ والی مسٹیک بہت کامن ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ نیا نیا قلقلہ کرنا سیکھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ قلقلے کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا سا ایک پاز سا لیتے ہیں، سانس وغیرہ اس میں نہیں لیتے، اور اس کے بعد پھر باقی کا پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، وجہیہ وجہیہ۔ تو آپ نے دیکھا میں رک رہی ہوں بیچ میں، تو یہ اس طرح سے یہ رکنا نہیں ہے، جیسے ہی قلقلہ ختم ہوا ساتھ ہی اگلا حرف یا لفظ جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے، وجہیہ وجہیہ وجہیہ۔ تو شروع میں جب آپ قلقلہ کرنا سیکھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے کہ آپ صرف توڑ کے جب پڑھتے ہیں تب تک کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر جب آپ پورے لفظ کو آپس میں ملاتے ہیں یا اسی طرح الفاظ کو ملا کے جب فریزز بناتے ہیں یا ان کو ملا کے جب پوری آیت بنتی ہے، تو اس میں پھر آپ نے پریکٹس کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ پاز جو ہے وہ بیچ میں نہ آئے۔ عبدن سبحن سبقن حبل صبحن ضبحن ابقى يبدئ يبدأ ابوابا ابراهيم تجري زجرة وجهي اجر حجر نجعل عجلا تجزون عدن قدحا يدخل رددنا يدعو بطش وسطن نطفة إطعام يطعم بقطع مقربة مقتدر أقسم خلقنا يقتلنا۔ ربنا تقبل منا